رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ آج یوم حج اکبر ہے. نئی معنی سعودی عرب میں چاند کے حساب کے مطابق آج یوم عرفہ ہے، اور عرفہ حج کی جان ہے، حج کا اصل رکن ہے، رکن رکین. حضور نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے در حقیقت اس کی اہم ترین جو اس کا رکن ہے وہ وقوف عرفہ، وقوف عرفات. میں اور آپ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ وقت 12:30 بجے دن کا ہے اور وہاں 10:30 بجے کا وقت ہوگا. لکھوں کا انسان، 20 لاکھ سے زائد انسان حرکت ہوں گے. میرا سے وہ قافلے چل رہے ہوں گے، چل چکے ہوں گے، کچھ پہنچنے والے ہوں گے، کچھ درمیان میں ہوں گے، کچھ ابھی چلنے والے ہوں گے. میرا اتنی بڑی نقل و حرکت، واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال آج دنیا میں موجود نہیں. 20-25 لاکھ افراد کا ایک ہی دن مینا سے عرفات تک پہنچنا، پھر چند گھنٹے وہاں قیام کر کے پھر راتوں رات واپس بشر حرام ہوتے ہوئے اور پھر فجر کے بعد واپس مینا میں پہنچنا. یہ حرکت جو ہے، یہ اجتماع، واقعہ یہ ہے کہ آج ملک عربی پر اس سے بڑا یا اس کے آس پاس بھی کوئی مذہبی اجتماع موجود نہیں. تو یہ لوگ جو اس وقت وہ جو 8 سڑکیں ہیں بڑی بڑی، ہر سڑک اتنی چوڑی ہے کہ جیسی وہ فٹ بال کا گراؤنڈ ہو، اور بڑی ہوئی ہوگی وہ سڑکیں. دل دھرنے کو جگہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ محاورتاً دل دھرنے کو جگہ نہیں ہے. اور نقشہ عجیب ہوگا، تمام انسان 2 سفید چادر ملبوس، ننگے سر اور تقریباً ننگے پاؤں، اس لیے کہ صرف وہ چپلی پہننے کی اجازت ہے کہ جس سے جو پاؤں کی پشت ہے وہ نہ ڈھکے. صرف یہ کہ نیچے تو ضرور پلہ ہے، لیکن باقی تو واقع ہے جسے جوتا کہے وہ تو اس میں نہیں دی جائے. اور یہ لوگ جو ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے، یہ سمجھیے کہ نغمہ توحید کو الاپتے ہوئے تو چلے جا رہے ہیں عرفات. یہ نقشہ واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ حوادث سے کبھی کوئی ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی اور اسی طرح کا حادثہ ہو جائے، وہ بات اور ہے. ورنہ اتنا بڑا مجمع ہو اور کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی، امن بھی ہو، یہ یقیناً معجزہ ہے اس دور میں. تو میں نے اگرچہ حج اور عید الاضحیٰ کے موضوع پر جو بعض اوقات تقاریر کی ہے وہ کتاب کی شکل میں شائع شدہ ہے، اسی لیے بہت عرصے سے میں پھر اس موقع پر خاص طور پہ علیحدہ سے گفتگو نہیں کیا کرتا. کتاب سے اویلیبل ہے حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی حکمت، وہ آج بھی یہاں دستیاب ہے، آپ نے اسے پڑھے. اس لیے کہ یہ جو ابھی عید الاضحیٰ ہم بھی منانی ہے وہ در حقیقت حج ایک رکن کی توسیع ہے. حج جو ہے اسلام کا وہ رکن ہے، وہ عبادت ہے، یہ خاص مقام سے محدود ہے. یہ تو وہی ہوگا مکے میں اور منا میں اور عرفات میں اور مشعر الحرام میں، یہی حج کی جگہ مقامات سے. حج اور کہیں نہیں ہے. نماز ہر جگہ ہے، روزہ ہر جگہ ہے، زکوٰۃ ہر جگہ ہے، لیکن حج جو ہے وہ ایک مقام سے متعلق ہے، منسلک ہے، محدود ہے. لیکن اس کے ایک رکن کو مانا یسرک کلہ لا یسرک کلہ، اصول بھی یہ مانا گیا ہے دنیا میں کہ کوئی شے بتمام و کمال حاصل نہ کی جا سکے تو پوری چھوڑ بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو حاصل ہو سکے. تو ایک رکن جو ہے قربانی، اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. یہ گویا کہ توسیع ہے حج کی، کہ جس میں ہر بندہ مومن جو ہے کسی نہ کسی ڈبے میں حصہ لے لیتا ہے. میں نے آج جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے پہلے وہ اپنے کتاب کے کی موجود ہونے کی بنا پر میں ان موضوعات پر کچھ اچھی تفصیلیں نہیں کر رہا ہوں. آج خاص طور پر کیونکہ جمعے کا دن ہے اور آج بھی یوم عرفہ ہے، آخری چل رہے ہیں عرفات کی طرح. تھوڑی دیر کے بعد وہ عرفے بداتے ہو جائیں گے، پھر وہاں پر وہ بھی ظہر اور عصر کو ایک یکجا کر کے، یعنی جمعہ اور عصر یکجا کر کے پڑھیں گے، پھر وقوف عرفہ شروع ہوگا. رات کو وہاں سے واپس ہوں گے سورج کے غروب ہونے کے بعد، لیکن مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں. اگرچہ سورج غروب ہونے کے بعد کافی چلے گی، لیکن مغرب اور عشاء کو پڑھنا ہے جمع کر کے مشعر حرام مزدلفہ میں آ کر. یہ چونکہ نقشہ اس وقت نگاہوں میں میرے گھوم رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو آیات ہے 25ویں رکوع کا نصف اول ہے یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں، تو کم سے کم ان کے حوالے سے ایک نقشہ جو ہے ان مناسک کے حج کا آپ کے سامنے آ جائے. ارشاد باری تعالیٰ الحج اشہر معلومات،
حج کے مہینے معین ہیں، پورے سال میں یہی اوقات ہیں جن میں کہ حج ہو سکتا ہے اور اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ شوال سے شروع ہو جائیں گے، شوال ذوالقعدہ ذوالحج یہی مہینے شروع میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ دور دراز سے بھی لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کیجیے کہ کچھ عرصے پہلے جب یہ سہولتیں نہیں تھی سفر کی، انڈونیشیا، ملایا، یہاں سے لوگ جاتے تھے، کتنا عرصے پہلے وہ روانہ ہوتے ہوں گے، اس لیے وہ شروع میں مہلت زیادہ رکھی ہے۔ لیکن ذی الحج 10 ذی الحج 11 12 13 دن اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو الحج اشہر معلومات، تو اس کے مقام بھی مقامات کے حج بھی معین ہیں، محدود ہے، مثلا مکہ، اس کے تنگ و جوار میں منا اور عرفات، اور اس کے اوقات بھی محدود ہیں۔ سال کے بقیہ حصوں کے اندر حج نہیں کیا جا سکتا، عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو کوئی بھی لازم کر لے اپنے اوپر، یعنی نیت کر لے مہینوں میں حج کی، اسے 3 باتوں سے پرہیز اس کے لیے لازم ہے۔ کوئی شہوت کی بات نہ ہو، اپنے اوپر 3 چیزیں حرام کر لینی ہے۔ یہ احرام جو ہے، احرام کے معنی کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا ہے۔ احرام ہی قدر حقیقت نیت ہوتی ہے حج کی یا عمرے کی، احرام۔ تو جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں وہ کیا ہے؟ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی شہوت کی بات ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی معصیت کی بات۔ تینوں چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بالکل بری کر لے۔ یہ تو ہوا منفی پہلو، شہوت سے بچو، معصیت اور فسوق سے، فسق سے بچو، اور آپس کے جھگڑے سے بچو۔ یہ سب سے تیسرا حصہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جہاں اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو تو واقعہ ایک دوسرے سے شکایت کا موقع ہو ہی جاتا ہے۔ گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، کون بہتر سیٹ پر بیٹھے، کون جو ہے درمیانی سیٹ میں آئے، ٹیکسی میں آپ جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ پچھلی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھتے ہیں، تو جو سائڈ پر ہے دروازوں کے ساتھ ہے اس کو ذرا زیادہ آرام ہے، درمیان میں جو سینڈوچ ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری شکایتوں کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا ہے، اس میں کوئی آپس میں ہنگامہ نہ ہو، کوئی پھوٹکار نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی نزاع نہ ہو۔ تو یہ منفی تو 3 چیزیں ہو گئی، پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ اب یہ کہ جو خیر بھی تو کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، جو بھلائی، جتنے طواف کرو، جتنے نوافل پڑھو، جتنی تلاوت کرو، جتنا ذکر کرو، یہ تو تمہارے لیے خدا بتا دے۔ یہ تو گویا کہ نیکیوں کے لیے تو یہاں پہ کوئی اس کی لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی فہرست جو ہے وہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، اور زاد راہ کا بندوبست کر لیا کرو۔ یہ اصل میں جیسے آج کل بھی بعض لوگوں پر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے، حج کرنا ہے تو خیرات مانگ مانگ کے جمع کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت ہی نامناسب جو ہے اپنے پاس وہ رقم لے کر اور روانہ ہو گئے، پھر وہاں پر بھیک مانگتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے حقیقت شریعت کی منشا کے بالکل خلاف۔ اگر آپ کے پاس زاد راہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے ضروری پیسے نہیں ہیں، تو آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے تو خام پتہ ہے کہ یہ آپ کی تکلف کر رہے ہیں۔ فرض بھی ان پر ہے کہ جن کے پاس زاد راہ ہے، جو اس کے راستے کے اخراجات کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں، بلکہ مزید جو اس کا طے کیا گیا ہے تفصیلی قواعد و ضوابط کے پس ہے، نہ یہ کہ آپ کے آمد و رفت کے لیے اور وہاں کے لیے جو ضروری ہے اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہو، آپ اپنے پیچھے اپنے ڈیپینڈنس کے لیے بھی اپنی غیر حاضری کے دوران کا نام نفع اس کا اہتمام کرتے جائیں۔ وَتَنَوَّمُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یہ جان لو کہ بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی جہاں مال و اسباب کا بندوبست کرو، رقم کا بندوبست کرو، وہاں تقویٰ کا بھی اہتمام کرو۔ یہ پونجی بھی ساتھ لے کر جانی ہوگی، اگر یہ پونجی نہیں ہوگی تو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے سیر ہو جائے، چینج آف کلائمیٹ ہو جائے، ایک آپ کے لیے ایک تھرل جو ہے وہ پیدا ہو جائے، ایک ایڈونچر کی جو صورت ہے وہ حج نہیں ہوگا۔ جیسے قربانی کے بارے میں سورہ میں فرمایا نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ، ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، یہ سب چیزیں یہی رہ جاتی ہیں۔ ہاں اگر تقویٰ ہے تمہارے دلوں میں تو وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح حج کے لیے فإن خیر الزاد التقویٰ واتقون یا اولي الالباب، اور اے ہوش مندو، اے عقل والو، میرا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ تقویٰ جو ہے روح دین ہے، اصل جو ہے دین کی روح وہ تقویٰ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہی بات ہو جائے گی کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، کیوں باقی ہے؟ یہ سب رسومات ہو جائیں گی، یہ مور اور لیس بالکل یہ سمجھیے کہ میننگ لیس ریچول، یہ رسومات بنتے رہ جائیں گی، رہ گئی رسم ادا منہ سے نکالی نہ رہی۔ کیونکہ اس زمانے میں حج کا معاملہ جو ہے وہ بن گیا تھا ایسا کہ وہ گویا کہ ایک بہت بڑا تجارتی میلہ بنا لیا گیا تھا اس کو، تو اس کو یکسر تو بدل دینا ہے۔ یہ تجارتی میلہ نہیں ہے، یہ تو اصل ہے اہل تقویٰ کا اجتماع ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بھی جو ہے گنجائش رکھی گئی ہے کہ بہرحال سفر کرتے ہوئے کوئی انسان
اگر جاتے ہوئے کوئی مال تجارت ساتھ لے جا سکتا ہو جس سے اسے وہاں کوئی منفعت حاصل ہو جائے تو یہ حرام مطلق بھی نہیں ہے۔ یعنی دو امتحان سے بین بین، نہ تو اس کو بنا لیا جائے کاروباری سفر اور باقی چیزیں جو ہے اس کے تابع ہو جائے، ضمنی ہو جائے جو اصل مقصد ہے، نہ یہ ہو کہ اسے حرام مطلق سمجھ لیا جائے۔ فرمایا نہیں تو علیکم جناح ان تم تمفضل منه، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا کوئی رزق جو ہے تلاش کرو اس میں ضمنی طور پر۔ فائدہ افضتم من عرفات، یہ جو قافلے اس پر چل رہے عرفات کی طرف شام کو ان کی واپسی ہوگی، تو جب تم واپس لوٹو عرفات سے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ رات گزارنی ہے مزدلفہ میں، یہ تقریباً درمیان میں ایک مقام ہے، اور اب تو ظاہر بات ہے بڑا اہتمام وہاں ہو گیا ہے کہ بجلی کے بڑے بڑے قنقنے ہیں، پورا میدان روشن ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ کہ دھوپ اندھیرا ہوتا تھا، اسی میں رات گزارنی ہوتی تھی اور جا کر وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی تھی اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہو کر مینا کی واپسی تھی۔ بہرحال اب وہ یہاں پر لفظ نوٹ کیجیے مشعر، یہ بھی وہی ہے جس سے شاعر کے لفظ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے شاعر کے لفظ استعمال کیا ہے حج کے لیے بھی، اور بھی بہت سے شاعر ہیں اللہ کے، جیسے کہ فرمایا کہ جو صفا و مروہ ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے، ان صفا و مروہ من شاعر اللہ، تو اسی طریقے سے مشعر حرام بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں شامل ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو وہیں سے جہاں سے لوگ لوٹے۔ یہ کتاب ہے خاص طور پر قریش سے اپنی ایک امتیازی شان یہ بنا لی تھی کہ ہم تو چونکہ مکے والے ہیں اور بیت اللہ کے ہم متولی ہیں، ہماری ایک امتیازی شان ہے، ہم عرفات تک نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عرفات میدان جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے، تو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نکلیں، تو اب تو جائیں گے تو مینا میں قیام کریں گے، یہ زیادہ سے زیادہ مشعر حرام تک، باقی عرفات تک وہ نہیں جاتے، باقی لوگ جائیں عرفات تک جائیں، وقوف عرفہ کریں۔ تو اسلام میں آتے اصلاح کی ہوئی ہے کہ اصل حج ہی وقوف عرفہ ہے، عرفات بھی کا قیام دے وہ اصل حج ہے، اور یہاں ہر ایک کو پہنچنا ہے، جو وہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، باقی جو بھی چیزیں رہ گئی اس کے لیے کوئی نہ کوئی بدل ہے، کوئی کفارہ ہے، لیکن جس کا یہ وقوف عرفات رہ گیا اس کا حج نہیں ہوا، پھر چاہے باقی اس نے قربانی دے لی ہو، اگلے دن ہو بھی سب کچھ وہ کر لے تو آپ سے زیارت بھی کر لے، لیکن اگر وہ پہنچا ہے ایسے وقت میں کہ عرفات کے اندر قیام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو وہ حج جو ہے اس کا فوت ہو گیا، حج اسے اس سال نصیب نہیں ہوا۔ تو الحج العرفہ، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو، اللہ غفور رحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو جب تم اپنے یہ مناسک کے حج پورے کر چکو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ جو اب ہے مبیت کا دور، 2 دن یا 3 دن قیام کرنا ہے مینا میں، تو مینا کے قیام کے دوران یہ ایام جاہلیت میں یہ اپنے مفاخر بیان کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ، ان کے کارنامے، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، سب اس کام کے اندر یہ مقصد کرتے تھے۔ اس کو بدلا ہے، اب اپنے آباء و اجداد کو نہ یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس، اب یہ دعا کے سلسلے میں بہت اہم آیت آئی ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہو من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو حج کے موقع پر پہنچ کر دور و دراز کا سفر کر کے بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو دنیاوی چیزوں کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دولت دے دے، اے اللہ ہمیں فلاں شے دے دے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو اولاد کی دعا کر رہا ہے، کسی کے پاس کوئی اور مشکلات ہیں ان کے حل کی دعا کر رہا ہے، آخرت پیش نظر نہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے لوگوں کا پھر کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہیں۔ جب آخرت مطلوب نہیں، آخرت مقصود نہیں، آخرت کی اہمیت نگاہوں کے سامنے ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب ہی نہیں کر رہے، جنت کا سوال ہی نہیں کر رہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی استدعا ہی نہیں کر رہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی حصہ آخرت میں نہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہم ربنا اجعلنا منہم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں بچا لے آپ کے عذاب۔ یہ دعا جو ہے خاص طور پر حج کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ چنانچہ جب طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا اور اس میں 7 چکر لگتے ہیں، تو یہ جو خاص ایک جگہ ہے اہم ترین، یہ جہاں حجر اسود ہے جس کونے میں، اور اس کے بالمقابل رکن یمانی کہلاتا ہے، اس کے دوران جو طواف کے آدمی جب گزر رہا ہوتا ہے تو یہی دعا مانگنا ہے، یہ مشروط ہے۔ باقی پورے طواف میں جو چاہے دعا مانگے، اس کے اوپر پوری طریقے سے اسے آزادی حاصل ہے، جو چاہے دعا مانگے، لیکن اس حصے میں آ کر جو اہم ترین ہے رکنین کے مابین
یعنی یہ وہ رکن وہ کھونا کہ جو یمن کی طرف ہے، رکن یمانی، اور وہ کھونا کہ جس میں حجر اسود وسد ہے. ان دونوں کے مابین یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. البتہ یہ دنیا کا جو حسنہ ہے اس کے بارے میں تو مغالطے لوگوں کے ذہن میں ہے. دنیا کا حسنہ اگر آپ محض مجرد دولت کو سمجھیں، دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں شمار ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پوری کو ذہن میں رکھے تو یہ مغالطہ ہوگا. دولت ہو لیکن ساتھ ہی نعمت ہدایت ہو تو دولت بھی نعمت ہے ورنہ نہیں. ہدایت اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ دولت آپ کو مل جائے گی تو آپ کچھ چھڑے اڑائیں گے، کچھ آپ جو ہے اسے عیاشیوں میں صرف کریں گے، یا اس کو اسراف اور تبذیر میں یعنی شیطانوں کے بھائی بن کر اس کا مصرف کریں گے، تو وہ دولت آپ کے لیے زحمت بن گئی، رحمت نہ ہوئی، نعمت نہ ہوئی. لہٰذا کون سی نعمت دنیا کی ہے؟ اولاد ہے، اولاد کے ساتھ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دے تاکہ اولاد کی تربیت اس طور سے کرے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر اٹھے، متقی بندے بن کر اٹھے، اللہ کے دین کے سپاہی بن کر اٹھے. تو وہ گویا کہ اس کے لیے سب سے بڑا کوشش آپ کو بن جائے گا. یہ تو وہ ہے صدقہ جاریہ کہ ان کے ذریعے سے جہاں جہاں کو خیر پہنچے گا اس کا ثواب جو ہے اسے بھی ملتا رہے گا. لیکن اولاد ہے اور ہدایت نہیں ہے، آپ نے اولاد کی صحیح پرورش نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، وہ اللہ کے باغی بن کر اٹھے ہیں، ان کو اللہ سے اس کے دین سے کوئی رغبت ہے بھی نہیں، تو یہ سارا عذاب کس سے مل جائے گا؟ اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ کس پر آئے گی؟ اگر آپ نے پوری محنت کی، کوشش کی، اپنی سی جو آپ کر سکتے تھے کوئی آپ نے کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی اگر کوئی شخص ہے کہ جس کی طبیعت ہی کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھ ہے، کبھی ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا جو ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے کر دیا گیا. یہ دوسری بات ہے. لیکن اگر آپ کی کوتاہی ہے، آپ نے اس کے اندر اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے تو پھر ذمہ داری آپ پر ہے. تو یہ حسنہ جو ہے دنیا کا، وہ بھی عام دنیا دار آدمی کا جو تصور ہے حسنات دنیاوی کا یا جو نعمتیں ہیں دنیا کی، اس سے ذرا ہٹ کر بات سمجھیے کہ نعمت ہدایت لاتے نعمتوں کے ساتھ تب وہ نعمت ہوگی، ورنہ وہ نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ تو گویا کہ عذاب الہی کے مقدمات میں سے شمار ہوگی، جس کو استدراج کہا جاتا ہے ہمارے ہاں علمی اصطلاح میں. کہ اللہ چیزیں دیتا ہے تاکہ رسی اور دراز ہو، یہ اور پھل کھیلے اور بربادیاں کرے اور اس کے اندر کی جو خباثت ہے وہ کھل جائے، اور دولت دو اس کو اور اس کے لیے ساز و سامان جو ہے آپ فراہم کر دو تاکہ اس کے اندر کی خباثت جو ہے پوری ظاہر ہو جائے. یہ استدراج ہے. اگر ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے اور یہ چیزیں آپ کو فراوانی سے مل رہی ہیں تو یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اگر حقیقت ذریعہ ہے، یہ استدراج ہے. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا ان کی کمائی میں سے، یعنی مجرد وہاں دعا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا. اس دعا کے ساتھ اپنا عمل، اپنا کسب، اگر کسب خیر نہیں ہے تو کہاں سے مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا جو ہے اس کی زندگی کو دار امتحان بتایا ہے. یہاں تو کرو گے تو اس کا پھل پاؤ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں تم نے کانٹے بوئے ہیں تو وہاں تمہیں پھل کہاں سے مل جائیں گے؟ وہ کانٹے ہی ملیں گے. ہاں یہاں اگر تم نے پھل جو ہے کاٹ کیے ہیں اور پھلوں کے پھولوں کے پودے لگائے ہیں اعمال صالحہ کے اعتبار سے تو پھر وہاں کے ثمرات تمہیں ملیں گے، لہلہاتے ہوئے باغات تمہیں تیار ملیں گے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ یہ کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. لہذا نصیب مما کا سمو، یہ بھی ساری نیکی ہر شے جو ہے اس کے بارے میں یقین نہ رکھو کہ اس کا اجر مل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کہیں اس میں خلوص کی کوئی کمی آ گئی ہو اور وہ خلوص کی کمی جو ہے اس کے درجات کے اندر کمی کر دے یا اس کی نفی کر دے. اگر خالص جو ہے وہ ریاکاری شامل ہو گئی تب تو نفی ہو جائے گی. جیسے آپ کو معلوم ہے ریاضی میں بڑی سے بڑی رقم جو ہے زیرو سے ضرب کھائے گی تو ضرب ہو جائے گی. تو اگر ریاکاری کا مسئلہ ہے تو ساری نعمتیں اور ساری آپ نے جو میری دیکھیاں کمائی ہے سب زیرو سے نہ کرنا. لیکن یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کسی وقت ایسے ہی غیر شعوری طور پر کہیں کوئی کمی رہ جائے، اس کمی کا حساب کتاب بھی اللہ کے یہاں کے کمپیوٹر جو ہے ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، وہ تو ہر عمل کا پورا تجزیہ. آج کو معلوم ہے کہ ایسی مشینیں کمپیوٹر ہیں کہ آپ کے خون کا ایک قطرہ رکھیے اور وہ کمپیوٹر سب کچھ بتا دے گا، اس میں یہ شوگر اتنی ہے اور اس میں فلاں یہ ہے اور فلاں یہ ہے اور کیلشیم اتنا ہے اور پوٹاشیم ہے، وہ کمپیوٹر کو بتا پورا تجزیہ کر کے بتا. تو ہر عمل کا تجزیہ، اس میں للہیت کتنی تھی، اس میں خلوص کتنا تھا، اس میں واقعات آخرت کا اجر و ثواب جو ہے اس کے طرف کتنی تھی، یہ سارا کچھ بتا دے گا. اس لیے فرمایا واللہ سریع الحساب. تمہیں یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسے حساب کتاب ہوتا ہے ایک انسان کی ساری زندگی کے 80 برس یہ فرض چیزیں اس نے گزارے ہیں دنیا میں، اس کے ایک عمل کا کہاں حساب کتاب ہوگا.
کہاں وہ ریکارڈ ہوگا یہ ساری چیزیں محفوظ ہوں، پھر ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا، جمع تفریح کیسے ہوگی؟ فرمایا واللہ سریع الحساب، تم گمان نہیں کر سکتے۔ آج کسی درجے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے حساب جو ہے اس والے میں سارا کچھ آپ کے سامنے آئے، بڑی سے بڑی جو ہے کوئی جو سم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، صرف بٹن دبانا ہے اور وہ ضرب دکھائی گئی، تفریح بھی ہو گئی، سب ہو گیا جمع تفریح، سارے مراحل سے گزر کر اور وہ حاصل آپ کے سامنے آئے، میں نے بٹن دبانا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت اس سے کہیں بڑھ کر واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے، اس کو کہیں کوئی سستی اور کہیں کوئی اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو اس کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ ہے وہ جو ظاہر بات ہے کہ آج تو وہاں موقوف عرفہ ہے، کل یوم النحر ہوگا، ہمارے یہاں تو پیر کے روز یوم النحر آئے گا اور اتوار کو عرفہ ہوگا۔ بہرحال وہاں کے حساب سے کل جو ہے ان کا یوں کہیے کہ عید قربان ہے، یوم النحر، اور وہ سخت ترین دن ہوتا ہے۔ موقوف عرفہ والا دن تو اس اعتبار سے سخت ہے کہ سفر جو ہے یہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، سیڑھی کی چال چلنا پڑتا ہے مینا سے لے کر عرفات تک، جبکہ یہ 20 لاکھ 25 لاکھ افراد چل رہے ہوتے ہیں مسلسل، اور پھر دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی ان 8 سڑکوں پر جو اتنی چوڑی ہونے کے باوجود، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ذاقت بهم الارض بما رحبت، اپنی ساری خوشحالی کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو جائے گی تو تنگ ہوتی ہے سڑک۔ لیکن یہ کہ یہ جو اگلا دن ہے کل کا ان کے لیے یہ سخت طریقے سے ہے، مزدلفہ سے کل تک پہنچنا ہے، پھر سب سے پہلے ایک رمی کرنی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کا مرحلہ ہے، پھر یہ کہ حلق ہے یا قصر ہے جو بھی کرے، حلق جو ہے وہ افضل ہے، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محلقین پر جو اپنے سروں کو منواتے ہیں، پھر نہا دھو کے کپڑے پہن کر پھر جانا ہے مکے طواف زیارت کے لیے، تو یہ سب ترین دن ہوتا ہے۔ اس حوالے سے پھر جو ہے اس کے بعد 2 یا 3 دن کا قیام ہے مزید، وہ ہے مینا میں اللہ کی یاد کے لیے، اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ 23واں رکوع جو سورہ بقرہ کا ہے جس میں پہلا حکم آیا ہے روزے کا، وہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے، ایام معدودات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ معدودات جو ہے یہ 30 دنوں پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو 9 سے کم پر آئے گا، اور اس میں یہاں پہ بھی دیکھا آپ نے 2 یا 3 دن، چنانچہ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن قیام کر کے مبیت بنا جو ہے 2 دن اس نے کیا اور آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، فلا اثم علیہ، اس کے لیے کوئی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور 1 دن اور ٹھہر گیا، 1 دن اس نے مزید وہاں پر لگایا، 3 دن کا مزید کیا ہے، فلا اثم علیہ، اس کا بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ بے من اتقی، دونوں حالتوں میں چاہے 2 دن کا قیام کیا چاہے 3 دن کا، اصل شے جو ہے کہ جو اللہ کے ہاں شرط قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے وہ تقویٰ ہے، اور 2 دن میں قیام کر کے آدمی آ گیا کبھی ٹھیک ہے، تقویٰ ہے اور 1 دن اور ٹھہرا کبھی اور ٹھیک ہے، بلکہ نور ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع کیا جانا ہے، جیسے یوم عرفہ کو کہا گیا ہے کہ یہ بھی درحقیقت میدان قیامت کا ایک نقشہ ہے کہ جو دکھا دیا جاتا ہے اس دنیا میں، اسی طریقے سے پوری نوع انسانی از آدم آخری ابن آدم جو قیامت تک ہوگا وہ سب سے سب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں اسی طریقے سے، اور ان میں سے آپ کو معلوم ہے جو اہل ایمان ہوں گے جن کو کہ کفن کے ساتھ دفن کیا گیا تھا ان کے تو وہی 2 چادریں ہوں گی کہ جن کو لیے ہوئے وہ کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، جو نقشہ کے اس درویشی کا وہ انداز سے جو حج میں احرام کی شکل کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں ایسا کہا تھا کہ وہاں بھی اصل میں جو پہلا حکم تھا جو روزے کا وہ 2 یا 3 دن کا تھا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہے ابتداءً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کرتے ہیں، اور پہلا حکم اسی سے متعلق ہے، البتہ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر رمضان کے روزوں کا حکم آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب وہاں یہ کہ معدودات وغیرہ نہیں بلکہ یہ کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب پورے مہینے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ تم پر لازم کیا گیا ہے۔ بہرحال میں نے یہ رکوع تو سمجھا کہ آج ایک نقشہ ان کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھ دوں، لیکن خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس پورے رکوع میں کہیں قربانی کا ذکر نہیں، مینا کا ذکر بھی آ گیا، وقوف عرفہ کا ذکر بھی آ گیا، مزدلفہ کا ذکر بھی آ گیا، یہ سارے تو آ گئے، لیکن یہ کہ قربانی کا ذکر نہیں۔ تو وہ نوٹ کر لیجیے کہ اس سے پہلا رکوع، ظاہر بات ہے کہ آج اتنا وقت نہیں تھا کہ میں یہ ساری آیات لے سکتا، اس سے پہلے رکوع میں قربانی کا ذکر موجود ہے، اور اس سے پہلے یعنی یہ ویسے تو یہ کہ سورہ بقرہ پہلے ہے اور سورہ حج قرآن مجید میں بعد میں ہے، وہ تو 17ویں پارے میں ہے، لیکن یہ کہ نزول کے اعتبار سے سورہ حج جو ہے وہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، تو گویا کہ فصل ہے،
اگرچہ سورہ حج جو ہے مکی دور سے تقریباً آخری زمانے کی ہے اور یہ مدنی دور کا ابتدا ہے، وہ یا زیادہ تو فصل زمانی نہیں ہے، زیادہ ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال کا فرق ہو، لیکن بہرحال متقدم ہے سورہ حج اپنے نزول کے اعتبار سے۔ اس میں جو 2 رکوع آئے ہیں، چوتھا اور پانچواں، اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے حج کے رکن اعظم کی حیثیت سے وہ قربانی پر ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو بھی ہم نے چوپائے انسانوں کو عطا کیے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ان پر ہمارا نام لے کر ان کے گلوں پر چھری پھیریں، ان کو ہمارے نام پر قربان کریں۔ پھر اگلا رکوع پورا کا پورا اسی پر آیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ تو ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا نظام رکھا ہے تاکہ جو ہم نے چوپائے اور جو حیوانات انہیں عطا کیے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ان پر اللہ کا نام لیا کریں، پھر اس کو جو خود بھی کھائے اور جو بھی غربا ہیں وہ کرائے انہیں بھی کھلائے۔ فَأَطْعِمُوا مِنْهُ مَا فقیر بھی آیا ہے، والقانع والمعتر بھی آیا ہے، پھر کھلائے اس کو، ان کو بھی جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں، اور ان کو بھی کہ جو اپنی مفروض الحالی کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں، رات پھیلا رہے ہیں، تو وہ کام کرو، کھلاؤ ان کو۔ اور اس میں یہ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ قربانی جو ہے اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اس اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجیے، بلکہ جو دوسرا ایک اور رکن جو ہے بہت بڑا رکن طواف زیارت، اس کا ذکر سورہ حج میں یہاں نہیں آیا ہے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نَذْرَهُمْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، قربانی دینے کے بعد پھر چاہیے کہ وہ اپنے بیل کی سیر اتارے، نہائے دھوئے، حلق کرائے، اس کے بعد نہا دھو کر کپڑے اچھے بدل کر اب وہ جائے اور وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ جو پرانا اللہ کا گھر ہے، دنیا کے متقدموں میں پہلا وہ گھر خدا کا، اس گھر پہ جا کر طواف کرے۔ تو طواف زیارت اور قربانی، اس کا ذکر جو ہے سورہ حج کے 2 رکنوں میں اور بڑے قد و بد سے۔ اور جیسا کہ میں نے کیا تھا، در حقیقت اسی کو جو ہے یہ پھیلایا گیا ہے پوری دنیا میں، کہ جہاں بھی مسلمان ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، ملائیشیا میں، امریکہ میں، کئی اور حج کے اس رکن میں وہ شریک ہو جائے۔ یہ ہے ہماری عید قربان یا عید الاضحیٰ، جہاں اللہ کے نام پر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں بھی جیسا کہ فرمایا گیا کہ یہ ان کی بھی اگر تو تمہارے اندر تقویٰ کی روح ہے تب تو یہ قربانی اللہ کا مقبول ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے اور صرف دکھاوا ہی ہے تو چاہے 25,000 کا کوئی جمعہ تم نے خرید کر، جس کے فوٹو بھی اخبارات میں چھپا دیے گئے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی اس کے اوپر جو ہے ریشمی چالنیں بھی ڈالی ہوئی ہیں اور یہ پھرے ہو دکھانے کے لیے، یہ بھی اللہ کی میزان میں کوئی فکر کا بدل نہیں، کوئی فکر نہیں، جب تک کہ روح تقویٰ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تک بڑی قربانیوں کے خون پہنچتے ہیں، گوشت پہنچتے ہیں، ہاں پہنچنے والی سے ہے ولكن يناله التقوى منكم۔ اس اعتبار سے عید الاضحیٰ جو ہے ہمارے لیے حج کے ایک رکن کی توسیع کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے جانور پر چھری پھیرنا اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہمیں ملا تھا، تیری مخلوق ہے، اور اب ہم تیری خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ آسان ہے۔ لیکن یہ کہ اصل قربانی کیا ہے؟ اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی، اپنی امنگوں کی، اپنے دنیاوی جو بھی اپنے ارادے اور باندھے ہوئے ہیں اور دنیا کی ترقی کے، اللہ کے دین کی جدوجہد کے لیے ان کو کاٹنا، ان کو سمانا، ان امنگوں کے اوپر، ان کی گردنوں کے اوپر جو ہے چھری پھینکنا، یہ قربانی اگر نہیں ہے، یہ محض قربانی جو ہے کہ جو آپ نے صرف خود اللہ کی راہ میں بہا دیا، ٹھیک ہے، کسی طرح کسی بندے میں نیکی آپ کو مل جائے گی، لیکن وہ قربانی نہیں ہے۔ یہ قربانی جب پوچھا گیا حضور سے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، ان کو ذہن میں رکھیے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کتنے امتحانوں سے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، ایک سے ایک کڑا، اور پہلے سے اگلا کڑا جو ہے اور زیادہ کڑا امتحان، سختیوں پر سختیاں جو ہے، سخت سے سخت امتحانات میں سے گزارے گئے۔ پہلا امتحان عقل و فکر کا تھا، ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے، ہر طرح کا شرک جو ہے اس معاشرے میں موجود تھا، بت پرستی بھی ہو رہی ہے، ستارہ پرستی بھی ہو رہی ہے، سیاسی شرک، شاہ پرستی، نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعویدار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عراق کا جنوبی علاقہ جو ہے یہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تھی، شہر ارد، اب اس کے جو ہے وہ خدائی ہو چکی ہے، ایکسکیویشن سے بہت سے خرابات نکل آئے، جہاں نمرود اصل میں یہ لقب تھا عراق کے بادشاہوں کا، جیسے فرعون یہ لقب تھا
مصر کے بادشاہ، یہ کسی کا نام نہیں ہے نمرود، بلکہ نمرود ایک لقب تھے۔ عراق کے بادشاہ جبارزہ تھے، اور مصر کے بادشاہ فرائضہ تھے، اور اسی طریقے سے یمن میں سنبا ہوتے تھے، تباغا، ان کے نام ان کے اپنے بادشاہوں کے اپنے اپنے لقب تھے۔ تو وہ نمرود وقت جو ہے جس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا، اور جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی اس کے کام، لیکن یہ کہ سب سے پہلے ان گھٹاٹوپ اور اندھیروں میں توحید کی روشنی تک پہنچ جانا، یہ ہے کہ جو اصل میں آپ کی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا امتحان تھا، جس میں سے آپ کامیابی سے گزرے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، میں نے اپنا رخ کر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں بالکل یکسو ہوں، اس کے سوا کسی اور کو میں اپنی عبادت میں شریک کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی کو اس سے تشریف نہیں کروں گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہرگز میں مشرکین سے نہیں۔ یہ اعلان جو ہے پھر اس کے بعد جو آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ ہوا ہے، باپ نے گھر سے نکالا، ٹھیک ہے، لیکن لم تنتہی ارجلک وہجرنی ملیہ، تمہیں ابراہیم بعد میں آؤ گے، میں تمہیں غلط کر دوں گا، تمہیں سنسار کر دوں گا، اور پھر وقت تو میری نگاہوں سے دفع ہو جاؤ، ہو جاؤ، کون کرے گا؟ اور مجھے کہتے ہوئے رخصت ہوئے قال سلام علیک استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ اس خوبصورتی کے ساتھ اس کا جواب اس کی دھمکی کا، اس کے غضب کا اور غیظ کا، لیکن کس طرح بننے کے ساتھ پھر جو بھی معاملہ ہوا، بتوں کو توڑا ہے تو جو ہوا ہوگا اس کا تصور کیجیے۔ کہیں ہندوستان کے کسی شہر متھرا میں یا بنارس میں جو مندروں کا جو ہے وہاں اکٹھ ہوتا ہے، وہاں پر کہیں جا کر مورتیوں کو توڑ دے کوئی شخص، تو کیا قیامت کو سونا بن پاؤ گے؟ سمجھے ساری مورتیاں توڑ دی، ایک جو بڑا تھا انہوں نے تو اس کو چھوڑ دیا، اور شیشا جو تھا وہ بھی اس کے قبضے کے اوپر لگا دیا۔ یہ آپ کے اندر ایک مساحت جو بظاہر لطیف کی ایک حص تھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر خاص طور پر رکھی تھی، تو ایک انداز ہے لطیف مذاق کا ایک احساس ہو حص، تو یہ کہ تاکہ آؤ پوچھو اس سے، یہ جو ہے تعلیم کھڑا ہے، باقی سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، پھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعلی واردات، یہ پیشہ جو ہے وہ بھی اس کے بات سے برابر ہوگا، اس کے کندھے پر رکھا ہوگا تو اس میں تھوڑا ہوگا، کیسے تم جانتے ہوئے تو بات نہیں کر سکتے۔ اب وہ گرم لوہا دیکھ کر چوٹ لگائی ہے، دکھ ہے تم پر کہ تم ان کو پوچھتے ہو جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہے، نہ سنتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ جواب دیتے، ان کو پوچھتے۔ یہ آپ سوچیے کسی کی ہمت اور جرأت اور استقامت کا معاملہ، پھر آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے آگ میں گرائے گا، بے خطر کود پڑا آپ اسے نبود عشق شائل ابھی معاملی، پھر ہجرت کی، ہجرت کتنی طویل ہجرت حضرت ابراہیم کی، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضور کی ہجرت تو اس کے اعتبار سے بہت ہی مختصر تھی، مکے سے مدینہ منورہ کتنا فاصلہ، 300 میل بھی نہیں، 300 میل ہوگی، 250 میل ہوگی، بس۔ حضرت ابراہیم عراق کے تقریباً جنوبی علاقے سے نکلے، جانا ہے فلسطین، درمیان میں نقص سے جس کو کراس کرنا ممکن، سیدھے شمال میں جا کر حران کا علاقہ ہے، شام کا وہاں پہنچے، وہاں سے پھر جنوب میں اترے ہیں اور فلسطین ارض فلسطین جائے۔ یہ تو گویا کہ بنیادی ان کی ہجرت کا سفر ہے، بہت طویل اور بہت کٹھن، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ساری زندگی مہاجرت میں، مسافرت میں، جس میں گئے ہیں واپس آئے ہیں، وہاں سے حضرت حاجرہ سلام علیہا وہ ان کی زوجیت میں آئی ہیں، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کو آ کر چھوڑا ہے یہاں بیت اللہ کے قریب جو حجاز میں، اس لیے کہ یہ بات جان لیجیے کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم نے نہیں تعمیر کیا، یہ حضرت آدم کا تعمیر کرتا ہے، پہلا گھر جو جس کی روح ارضی پر بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیا ان کے ہاں نماز نہیں تھی؟ پہلا گھر جو بنا ہے وہ یہ ہے، البتہ امتداد زمانوں سے ایک دیواریں گر گئی تھی، بنیادیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشان نہیں کر دی، ابراہیم مکان البیت، ہم نے وضاحت کرنے کے لیے ہے جگہ، اور پھر ان پر ابراہیم القواعد کا گرز ہے، اس کے جو قواعد تھے، ان کے جو بیسس تھی، ان کی جو بنیادیں تھی موجود تھی، اس کے اوپر تعمیر شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ شریک تھے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تمہارا وہاں نام پر آباد کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور پھر مسلسل سفر کرتے رہتے تھے حضرت ابراہیم، کبھی آپ ادھر آ گئے ہیں چل گئے ہیں، یہ پوری زندگی، لیکن یہ کہ اس میں جو سخت ترین امتحان سے آیا ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگ کر اللہ سے حاصل کیا، 87 برس کی عمر میں اللہ نے پہلا بیٹا دیا حضرت حاجرہ، اور جب وہ بیٹا 13 سال کا ہو گیا، فلما بلغ معه السعي، اب 13 سال کا بیٹا، اور یہ کہ عرب کے حالات کا تصور کیجیے، وہاں جلدی جوان ہوتے ہیں بچے، 13 سال کا سمجھے گبرو جس کو کہنا چاہیے، جوان ہے اسماعیل،
اب فلما بڑا باؤسا کیا، اب وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ میں، ہاتھ بٹانے میں، شامل کے اس کے اندر دستمانی بن گیا ہے۔ اب آخری امتحان ہے، بوڑھا 100 برس کا ابراہیم علیہ السلام، 100 برس کا بوڑھا، اور ایک بیٹا اللہ نے دیا، وہ 13 برس کا ہے۔ آخری امتحان کا ایک بیٹے کی محبت ہماری محبت پر غالب نہیں آئی۔ اس کے بعد وہ معاملہ آیا ہے قرآن مجید میں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بار بار دیکھ رہا ہوں، ایک رات دیکھا ہے تو کوئی اجتماع رہ گیا ہوگا، پھر دوسری بات تیسری بات، انی ارا، میرے مظاہرے اسی لیے آیا، انی رہے تو نہیں، انی ارا میں دیکھ رہا ہوں، اے بتا دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں، اپنے خواب کی حالت میں نیند کے رستے سے کر رہا ہوں، اور ظاہر بات ہے نبی کا خواب جو وہی ہوتا ہے، فانظر ماذا ترى، اور وہ بیٹا جو ہے، اسی لیے لفظ حلیم آیا ہے حضرت اسماعیل کے لیے۔ حضرت اسحاق کے لیے قرآن مجید میں صفت علیم آتی ہے، صاحب علم، لیکن حلیم صاحب حلم یہ شان جو ہے حضرت اسماعیل کی ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کر دیں جو بھی آپ کو حکم ہو رہا ہے، یا بت فرما تو بس ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ ہے وہ قربانی کے بوڑھے باپ نے اونڈے بھی دکھایا ہے زمین پر، اس لیے کہ بہرحال چہرہ سامنے نہ ہو چھری چلاتے ہوئے، اس حد تک ہم اپنے جذبات کی رعایت نہیں ہے کہ اونڈے زمین پر لٹا کر چھری چلائیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ چھری جو ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا، اور آگے بھی جدا اللہ تعالیٰ کی یا ابراہیم تب صدقت رؤیا اللہ کذالک نجزی المحسنین، بس ہو گئی، تمہارا امتحان ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے وہ قربانیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، اور یہ ہے وہ امتحانات کا ایک سلسلہ جس میں سے آپ گزرے ہیں۔ تو صرف ایک قربانی یادگار کے طور پر بنا لینا رسم کے لیے نہیں، اور کریں جس طرح ان کی زندگی تھی وہ پوری زندگی اللہ کی زندگی ہے، ایک ہی سمجھیے کھوٹا ہے جس سے بنے ہوئے، باقی ہر شے سے تعلق ٹوٹ سکتا ہے، باپ سے ٹوٹ سکتا ہے، قوم سے ٹوٹ سکتا ہے، قبیلے سے ٹوٹ سکتا ہے، وطن سے ٹوٹ سکتا ہے، ہر شے سے تعلق منقطع ہو سکتا ہے، اللہ سے تعلق منقطع نہیں ہے۔ یہ ہے اسماء ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم سنت ابیکم ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ یہ قربانی کی عید منائیں، قربانی دیں تو اپنے دلوں پہ یہ عزم تازہ کریں کہ جس طرح ہم اس مقدسے کو یا میرے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی خواہشات، اپنی امنگیں، اپنے ولولے، ہو سکتا ہے زندگی میں بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے ہو خیالی، یہ کاروبار کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، یوں کروں گا، اور یہ میں امتحان پاس کروں گا تو فلاں جگہ یہ کام ہو، لیکن یہ کہ جب انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے تو اب یہاں سے کچھ کٹوتی کرنی پڑے گی۔ بڑا پیارا شعر ہے مولانا حالی کا، جوش جوانی گھٹ گیا، زور سے پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نقل تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنا جو ہے، تمنا امانی، اس کے سے کچھ تراش ہو اور اس میں سے کوئی عصا بناؤ اپنے بڑھاپے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے سمجھیے کہ اپنی دنیاوی امنگوں کی قربانی دے کر انسان اللہ کے دین کے لیے وقت نکال سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، جدوجہد کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر وہ دنیاوی امنگیں اور دنیاوی آرزویں جو کہ تم جوان رہے، سارا وقت اس میں لگ جاتا ہے، ساری توانائیاں وہاں پر ہو جاتی ہیں۔ بالکل محافظ میں آ کر جب کسی کام کے اندر رہے، اب اس کے بعد مسجد کے اندر جو ہے اپنی ایک جگہ بنا لی اور سمجھے کہ بہت بڑا جو ہے دینداری کا اور بڑا تقویٰ کا معاملہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، یہ تو کچھ جگہ کھوکھلے ہو سکے، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اس وقت کی اگر کسی کو تنبہ ہو جائے اور یہی ہو کہ کم سے کم پچھتاوا ہو کہ زندگی کس کام میں گزار دی، ہم کن کاموں میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش لے گا۔ لیکن یہ کہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ جبکہ ابھی ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، جس کو جان میں توانائی ہے، اندر عجائب ہے، ولولے ہیں، امنگیں ہیں، اس وقت ان امنگوں کا رخ بدلا جائے، ان کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر اور آخرت کی طرف اللہ کی طرف موڑا جائے، اور اس کو یوں سمجھے کہ اصل قربانی کی وہ یہ ہوگی۔ بہرحال یہ جو قربانی ہے اس کے ضمن میں ایک واقعہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، داڑھ کیے۔ اونٹ کو لٹا کر جو ہے ذبح نہیں کیا جائے کرتا، بلکہ اونٹ کو کھڑا کرتے، جیسے کہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، بل بدر جعلناها لكل من شعائر اللہ، یہ جو ہے اللہ کے شاعر میں سے، فاذكروا اللہ علیہا صواف، ان کو صفوں میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ کھڑے اونٹ کے یہ اس جگہ پر برچھا مارا جاتا ہے تاکہ جو بڑی شریان ہے اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اور جب کافی خون بہ جاتا ہے اور پھر وہ نقاہت کی وجہ سے زمین پر گرتا ہے اور ایک پہلو پر آ جاتا ہے، اس کو کہا فائدہ وجبت جنوبھا، جب ان کا پہلو جو ہے وہ زمین پر ٹک جائے پھر ظاہر بات ہے پھر آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے کیجیے اور کھائیے، اور کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر۔ اس اعتبار سے 63 اونٹ حضور نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے۔
100 اونٹ لے کر حضرت علی آئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 100 میں سے 63 گویا کہ حضور نے اپنی حیات دنیاوی کے ہر سال کا ایک جو ہے قربانی کا معاملہ کر دیا. ظاہر بات ہے اس دوران میں تو نہ تو حج کا موقع آیا تھا. اب آپ کو معلوم ہے وہ جو حج کبھی ایام جاہلیت میں ہوگا وہاں کیا شکل تھی کیا نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے تو حج ایک ہی کیا ہے. اگرچہ سن 8 میں مکہ فتح ہو چکا، اس کے فوراً بعد حج کا آپ نے حج نہیں کیا. سن 9 میں بھی آپ نے قافلہ بھیج دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر عمارت، اور حج ہوا ہے، حضور نہیں گئے. آپ نے تو ایک ہی حج کیا حجۃ الوداع، اور اسی حج میں پھر آپ نے گویا کہ اپنے پورے سال پوری زندگی کے سال گن کر اور گویا کہ ان کی ایک ایک سال کی ایک ایک قربانی اللہ کے حضور پیش کر دی. بقیہ 37 اونٹ جو ہے پھر حضرت علی بنا دی. اور اس میں جو خاص طور پر بات آتی ہے جو قابل ذکر ہے کہ ویسے تو یہ کہ اونٹوں کو بھٹکنا چاہیے، ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے، اس کے نگاہوں کے سامنے جو ہے ایک جو ہے وہ برچھا مارا گیا ہے، لیکن نہیں، حال یہ تھا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات کی قسم رکھی ہوئی ہے اس کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. جیسے کہ وہ جو ایک تنا تھا، سوکھا ہوا تنا درخت کا، جبکہ حضور کے لیے ابھی ممبر نہیں تھا مسجد نبوی میں، تو تنا تھا اس سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن جب پھر ممبر بن گیا، حضور جب ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک ہو رہا. اسے یہ احساس ہوا کہ مجھے جو شرف حاصل تھا آج میں اس سے محبوب ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگایا کرتے. تو یہ جو ہے حلیل اس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا ستون آج وہاں پر دکھا دیا جاتا ہے. یہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ ستون حنانہ جو ہے وہ اس جگہ پر تھا جہاں پر اب ایک اور کھڑا ہوا اس پتھر کا جو ہے وہ کالم ہے، لیکن ستون حنانہ کی جگہ آج بھی معین ہے. وہ ستون جو بلک بلک کر رویا تھا اس وجہ سے کہ حضور جو ہے وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس سے ٹیکنے لگا. اسی طرح اونٹوں نے بھی اس کا نقشہ یہ سیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی ایک اونٹ گرتا تھا وہ دوسرے متوجہ ہوتے تھے، دوسرا اونٹ خود آگے بڑھ کر اپنی مدد پیش کرتا. یہ معاملات ہیں جو خصائص سے نبوی سے متعلق ہے، خصوصیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ